دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایک ہی راستہ اللہ نے باقی چھوڑا ہے، باقی سارے راستے اس نے بند کر دیے ہیں، مٹا دیے، اور وہ ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی بارگاہ میں صرف اسلام قبول ہوگا، مسلمان قبول ہوگا۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا، اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی مذہب پہ مرے گا، فلن یقبل منہ، اللہ اسے قبول نہیں فرمائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ اسلام اللہ نے پسند فرمایا، اسے مکمل فرمایا۔ کسی دین کے لیے یہ آیت نہیں اتری جو میں پڑھنے لگا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، اللہ نے آج کے دن کا مطلب ہے اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوگا، اس لیے الیوم پہلے آیا ہے۔ اکملت لکم دینکم، لکم پھر پہلے آیا ہے کہ صرف اے میرے محبوب کی امت تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ دینکم، تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا ہے۔ یہ کسی کو خوشخبری، یہ آیت حج کے موقع پر عرفات میں اتری۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اے امت محبوب تم سب پر میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے۔ کمال کہتے ہیں صفات کا پورا ہونا، تمام کہتے ہیں اجزاء کا پورا ہونا۔ ایک شخص بڑا مضبوط طاقتور صفت سے خالی ہے، وہ تمام تو ہے، کمال نہیں ہے۔ ایک آدمی انتہائی نیک تقوی والا، لنگڑا ہے، نابینا ہے، وہ کامل ہے، تمام نہیں ہے، اجزاء پورے نہیں۔ تو اللہ نے دو لفظ استعمال، صفات بھی پوری ہیں اس میں، اجزاء بھی پورے، اور اس کا نام بھی ہم رکھے ہیں رضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم اس کے دین، ہم نے اس کو اسلام کہا، اور اس کے دین ہونے پر ہم راضی ہو۔ ہمارا تعارف کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کے ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مسلم۔ اسلام کے ماننے والے کو دیوبندی نہیں کہتے، بریلوی نہیں کہتے، اہل حدیث نہیں کہتے، شیعہ نہیں کہتے، نیچری نہیں کہتے، سلفی نہیں کہتے، اسلام کے ماننے والے کو مسلم کہتے۔ ہمارا تعارف مسلم ہے۔ نوجوان بیٹھے ہو، یہ ان خطیبوں کی باتوں سے بھاگ جاؤ، یہ آگ کے شعلے ہیں جو تمہیں دیوبندیت میں، بریلویت میں، شیعت میں، سلفیت میں، جو تمہیں ان چیزوں میں جکڑتے ہیں، یہ ہمارے خیرخواہ نہیں ہیں۔ ہمارے خیرخواہ ہمارے نبی ہیں، ہمارا اللہ ہے، اور اللہ کے لاکھوں کروڑیں محبوب بندے ہیں۔ میں کچھ 100 کے قریب، بلکہ اس سے بھی زیادہ ملکوں میں پھرا، جتنی نفرت مذہب کے نام پر میں نے یہاں مسلمانوں میں آپس میں دیکھی ہے، میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ اثر جب یہ موٹر وے نہیں تھا، میں لاہور سے اپنے گاؤں جا رہا تھا، کسووال، عصر کا وقت ہوا، میں خود چلا رہا تھا، میں نے گاڑی روکی، میرے ساتھ 2-3 ساتھی تھے، سامنے 3-4 نوجوان بڑے خوبصورت سبز پگڑیوں والے کھڑے تھے۔ میں نے ان سے کہا بھائی السلام علیکم، انہوں نے آگے مجھے دیکھنا سارے، پھر میں نے کہا السلام علیکم، پھر انہوں نے کہا
تیسری دفعہ میں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا جواب نہیں دیا کہ وہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھ رہے۔ یہ آگ میں نے 6 بر اعظم میں کوئی نہیں دیکھی۔ اللہ نے مجھے 2 دفعہ ایسے پہیے کی طرح گھمایا ہے، اس مالک کا شکر ہے۔ لیکن یہ جو شعلے ہیں ان کو آپ نوجوان بجھاؤ۔ یہ ممبر سے اٹھے ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں لڑائی جھگڑے کی باتیں شروع ہو جائیں گی۔ یہ ممبر تو محبت کے لیے ہے، یہ ممبر تو پھول برسانے کے لیے، یہ ممبر آگ برسا رہا ہے، انگارے پھینک رہا ہے، دھواں چھوڑ رہا ہے کہ بیٹھنے والے نہ قرآن کو سمجھے ہیں، نہ اپنے نبی کے فرمان کو سمجھے، نہ تاریخ کو پڑھا ہے، نہ امت کے درد کو سمجھا ہے کہ اس وقت امت کس مشکل سے گزر رہی ہے۔ بچے ان کے ذبح ہو رہے ہیں، عزتیں ان کی پامال ہو رہی ہیں، گھر ان کے جلائے جا رہے ہیں، نیلامیاں ان کے ملکوں کی ہو رہی ہیں، اور پوری دنیا یہود و نصارہ کے مٹھی میں ہے۔ 57 ملکوں کے حکمران میں اس ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ان کے آگے ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں۔ یہ ان کی مجبوری ہے، یہ ان کو ہم کوئی تانا نہیں دیتے۔ کم علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، جو قوم کمزور ہے اس کے لیے مرنا ہی اصل ہے۔ ہمارے پاس سارے اسباب و وسائل تھے، عربوں نے عیاشی میں اڑا لی، اور ہمارے پاس اسباب تھے، ہم یہود و نصارہ کے غلام ہو کر ان کے ہاتھوں میں دے دیے۔ ہمارا سارا ملک بددیانتی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، خیانت کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، نافرمانی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔